والصلاة والسلام علی رسول کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سورہ میں سورہ لقمان کا آج انشاءاللہ آخری سیشن ہے، اور اس میں ہم آخری دو آیات جو رہ گئی ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کی کلاس نسبتاً مختصر ہوگی اس لیے کہ آیات شاید اتنا ٹائم نہ لیں۔ اگلی کلاس سے ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے وہیں سے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا، یعنی QC5 میں ہم نے سورہ بقرہ کا جو یعنی پہلا پارہ ہے اس کا اختتام کر لیا تھا۔ پارہ نمبر 2 سے سیقول السفہاء، یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ کو اگلی کلاس میں۔ اس کے علاوہ اگلی کلاس میں ایک ایپ جو ہے، آپ سے وعدہ تھا کہ آپ کے ساتھ ایپس جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ بھی اس کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ تو ایک ایپ جو ہے وہ اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے، اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے، سب مل کے کریں گے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے جس قدر کر سکتے ہیں۔ وہ ایپ جو ہے وہ کون سی ہے اس کا لنک میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ سب صرف یہ کیجیے گا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، اور اس کے بعد اس سے تھوڑا بہت اس سے جتنا فیملیئر ہو سکیں وہ ہو جائیے گا، اور نیکسٹ کلاس میں پھر ہم تقریباً 10 رکھ کے 10 سے 15 منٹ رکھ کے تو ہم اس ایپ کو اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور پھر آپ اس کو یوز کرنا شروع کر دیجیے گا۔ اسی طرح دو مزید ایپس بھی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انسٹال کر کے اپنے پاس رکھیں۔ سو گویا 3 ایپس ہیں ان ٹوٹل۔ یہ 3 ایپس جو ہیں اگر آپ رکھیں اپنے پاس تو وہ اچھا یوزفل ہوگا۔ جو 2 مزید ایپس ہیں ان میں ایک ایپ جو ہے وہ ویکیبلری سیکھنے کی ایپ ہے، قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کو سیکھنا، ان کو یعنی ویکیبلری کو بلڈ کرنا، وہ اس میں ہیلپ کرتی ہے۔ اچھی ایپ ہے وہ بھی، کامن الفاظ جو ہیں ان کی ویکیبلری بناتی ہے۔ اس میں سے بہت سے الفاظ اب آپ کو پہلے سے آتے ہوں گے، تو ایک آپ کے لیے اچھا وہ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ یہ بہت سارے ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے جو آپ کو پہلے ہی ان کا پتہ ہوگا، اور کچھ نئے الفاظ بھی سیکھ لیں گے۔ وہ بھی ایک اچھی ایپ ہے جس سے آپ کافی ویکیبلری بلڈ کر لیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کی۔ تو یہ انشاءاللہ پلان ہے، 3 ایپس انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے چند ویکس میں ہم ان کو سیکھ لیں اور سورہ بقرہ کو شروع کر دیں دوسرے پارے سے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف، اور آیت نمبر 33 سے ہم نے شروع کرنا ہے، آیت نمبر 32 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم وخشوا اور ڈرو۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا پکار کے لیے آتا ہے، جس طرح پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ اس کو پڑھا، جس طرح یا کے معنی ہے اسی طرح یا ایوہا کے معنی بھی ہیں۔ ایوہا جو ہے یہاں پہ ایڈ ہوا ہے، لیکن یہ ایڈیشن جو ہے یہ معنی کو چینج نہیں کر رہا، اصل میں لفظ جو ہے وہ یا ہے، یا اے لوگو، الناس لوگ، اتقو، اتقو تم سب ڈرو، تم سب ڈرو۔ لفظ بہت دفعہ پہلے بھی آیا، تقوی کے معنوں میں اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے، اتقو فعل امر ہے، اتقو تم سب ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ مفعول کون ہے؟ ربکم، ربکم تمہارا رب، تم سب ڈرو اپنے رب سے، اپنے رب سے ڈرو۔ وخشعوا اور خشیت اختیار کرو، وخشعوا، خشا یخشی فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے، خشا یخشی، خشا یخشی، تو وخشعوا اسی سے پہلے امر ہے، تم سب ڈرو، یہ بھی ڈر کے معنوں میں ہے، خوف والا ڈر جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں۔
خشیت اختیار کرنے والا ڈر. یومن دن سے، ایک دن سے. اب یہ دیکھیے کہ یہ نکرا ہے نا، نکرا ہے تو یومن کا مطلب ہے ایک دن، کوئی ایک دن، ایک دن. لیکن وہ دن کون سا ہے؟ اس دن سے ڈرو. لا یجزی والدن، لا یجزی والدن. جزا یجزی، یہ بھی فعل ہم پڑھ چکے ہیں. جزا یجزی، یجزی فعل مضارع ہے. اور جزا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جزا کا ورڈ. لکھتے ہیں ہم تھوڑا سا مختلف ہیں. عربی میں اس کے آخر میں یا بھی آتی ہے، اردو میں یعنی فعل جو ہے اس میں عربی میں یا بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اردو میں نہیں ہے. تو یہ جزا یجزی جو ہے، یہ چونکہ کمزور حرف والا فعل ہے تو تھوڑی سی تبدیلی ہمیں نظر آئے گی فعل کے ٹیبل میں. تو لا یجزی نہیں کام آئے گا. یہ کام آنوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بدلہ دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. لا یجزی والدن، نہیں کام آئے گا، نہیں مدد کر سکے گا، ایسے کہہ لیجئے. والدن، والد، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے والد، جننے والا جسے کہتے ہیں والد. عن ولدی ہی، ان جو ہے یہ کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے. ولدی ہی اس کا، یعنی اس کی اولاد، اس کا جو بچہ ہے. اپنے بیٹے. تو ام ولدی ہی اپنا بچہ بن گیا. والدن ام ولدی ہی، ان کو، ان کا مطلب اب رکھ لیں سے کو ہم کہتے ہیں نا، پریپوزیشن جو ہے اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اپنی زبان کے حساب سے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے؟ والدن اور والدی ہی. والد کام نہ آئے گا اپنے بچے کے. ولا مولود، اور نہ مولود. مولود وہ جس کو جنا گیا، مولود جس کو جنا گیا، یعنی اس میں مفعول ہوا نا، یہ مفعول بن کے، اس میں مفعول جسے کہتے ہیں. ٹیبل کے اندر وہ جو آخری تین اسم ہوتے ہیں اس میں ایک اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول ہوتا ہے اور مصدر ہوتا ہے. تو یہ اس میں مفعول والا ورڈ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. والدہ یلدو کا ٹیبل ہو اور اس میں جو اس میں مفعول بنے گا وہ ہوگا مولود، یعنی جس کو جنا گیا. ولا مولود، اور نہ وہ جس کو جنا گیا یعنی بچہ. ہوا وہ، جازن عن والدی، جازن، یہ پیچھے تھوڑا سا جو ہم نے فعل پڑھا یجزی، جزا یجزی، اس جزا یجزی کا بھی جو ٹیبل ہے اس میں جو اس میں فائل ہوگا، اس میں فائل جازن، اس میں فائل ہے. یعنی وہی اس میں فائل، اس میں مفعول اور مصدر، وہ جو تین اسم آتے ہیں آخر میں، اس میں جو اس میں فائل ہوگا وہ جازن ہے. جزا یجزی کا اس میں فائل جازن. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جزا دینے والا، کام آنے والا. تو ولا مولود، نام مولود ہوگا یعنی پیدا ہونے والا یا بچہ. ہوا جازن، وہ بدلہ ہوگا یا بدلہ دینے والا ہوگا، یا اس کو ہم اگر لفظ استعمال کریں مدد میں آنے والا، کام آنے والا ہوگا. ام والدی ہی، اپنے والد کے. تو نہ والد
کام آ سکے گا اولاد کے، اپنے اپنے بچے کے یعنی اپنی اولاد کے، اور نہ اولاد کام آ سکے گی اپنے والد کی۔ شیعہ، کچھ بھی، شیعہ، کچھ بھی، کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی۔ مطلب کیا ہوا؟ ابھی آپ پہلے الفاظ دیکھ لیجئے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یا ایوہ الناسو سے لے کے شیعہ تک، یہاں پہ آپ کو الفاظ میں کوئی نئی چیز شاید نظر نہ آ رہی ہو، ایکسپٹ کہ یہ دو الفاظ ہیں جو کہ مختلف فارمز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک جزا یجزی ہے جس کا اس میں فائل بھی استعمال ہوا، جازن، ٹیبل وہی ہے، جزا یجزی، فعل مضارع بھی پیچھے آ گیا اور اس میں فائل بھی آ گیا۔ اور اسی طرح یہ والد اور مولود ہے، والد وہ ہے جو جننے والا ہے، مولود وہ ہے جس کو جلا جائے۔ ولد، ولدن، ولدن کہتے ہیں اولاد کو، اولاد کا واحد ہے یہ، جس طرح اردو میں ہم اولاد یوز کرتے ہیں نا لفظ، اس کا واحد ہے ولدن، ولدن کی جمع اولاد، ٹھیک ہے، یہ بھی اسم ہے۔ ان الفاظ کے علاوہ آپ دیکھیے کہ نئے الفاظ ایز سچ کوئی نہیں ہے۔ یہ الفاظ بھی ہم سارے پہلے پڑھ چکے ہیں، ہاں اس میں کچھ ایک دو فارمز آ گئی، جیسے جازن میرا خیال ہے شاید پہلے نہیں پڑھا ہم نے۔ ایک ہی جگہ کے اوپر ہم نے شاید والد اور مولود کو نہیں دیکھا، لیکن یہ اسم ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ بلکہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا جب ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ تو الفاظ نئے نہیں ہیں۔ اب اگر آپ ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس آیت کو ٹرانسلیٹ کریں، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اتقو، تم سب ڈرو، ربکم، ربکم، تمہارے رب سے یعنی اپنے رب سے، وخشعو، اور تم سب خشیت اختیار کرو، خوف کھاؤ، یومن، ایک دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، نہیں کام آئے گا والد اپنے بچوں کے، ایسے کر لیجئے، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ، اور نہ مولود اور نہ بچے، نہ اس کی اولاد، ہوا جازن، وہ کام آنے والی ہوگی، کام آنے والا، کام آنے والی کہہ دیا میں نے اس سے نا، اپنی زبان میں ہم، وہ کام آنے والا ہوگا یا کام آنے والی ہوگی، ام والدی ہی، اپنے والد کے، شیعہ، کچھ بھی، کچھ بھی کام نہ آنے والی ہوگی۔ اب اس دن کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے، جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر تو اب کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مسئلہ ہو، تو سب سے پہلے جو سب سے نزدیکی لوگ ہیں وہی مدد کے لیے آتے ہیں، اور دنیا کا سسٹم ایسا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، پرابلم کیسی بھی ہو، وہ انسان سب سے پہلے اپنے ارد گرد والوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین، اپنے بچوں، ان کی طرف دیکھتا ہے ہیلپ کے لیے۔ لائک وائز سو آپ کے جو نزدیک ترین ہیں وہ کام آنے والے ہوتے ہیں دنیا میں، اور پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک چونکہ پروون چیز ہوتی ہے، بچپن سے بچہ دیکھتا آتا ہے کہ مجھے کوئی چیز چاہیے، میں کسی مشکل میں ہوں، کسی تکلیف میں ہوں، تو میرے والد، میری والدہ ہیں جنہوں نے مجھے ہیلپ کی ہے، جو مجھے نکالیں گے اس تکلیف سے اور پرابلم سے۔ اور وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، یہ جو کلوزڈ سرکل ہے ریلیٹیوز کا، لوگوں کا،
جن کے اوپر جو سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی جسے کہنا چاہیے، یہ کہ اور کچھ بھی ہو جائے، بڑی سے بڑی پرابلم بھی آ جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو اتنا ان کے اوپر اعتماد، اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، ساری لائف اسی طرح گزر جاتی ہے. اور یہاں پہ اس جو ٹاپ موسٹ کانفیڈنس، جو ٹرسٹ ہے نا دنیا کا، جس چیز کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، اسی کو گویا کہ چیلنج کر دیا گیا کہ نہیں، یہ جو تمہارا ٹاپ موسٹ ریلائنس ہے نا، جس چیز کے اوپر کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے یا اس مشکل سے نکلنے کے لیے، یہ بھی آخرت میں کام نہیں آ رہی ہوگی. تو اب جو باقی سہارے ہیں دنیا کے، وہ تو پیچھے رہ گئے نا، وہ تو سیکنڈری چیز بن گئے، وہ تو سیکنڈری سہارے بن گئے. جو موسٹ سنسیئر سہارے ہیں وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، ایک دوسرے کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکیں گے. ان وعد اللہ حق، ان بے شک، وعد اللہ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. اب یہ دیکھیے، وعد اللہ ہی تھا، انا وعد کی وجہ اللہ، سے انا کی وجہ سے چینج ہو کے وعد اللہ بن گیا. وعد اللہ کیا تھا؟ مرکب اضافی تھا، اور انا کی وجہ سے وعدو جو ہے وہ وعدہ بن گیا، وعدہ حالت نصب میں چلا گیا. بے شک اللہ کا وعدہ حق کن، حق ہے، سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ جو آخرت کا وعدہ ہے وہ ہونا ہے، وہ تو ہو کے رہنا ہے. جو اللہ نے کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، جو کہا ہے اللہ نے وہ ہو کے رہنا ہے. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تغرنکم، غر یغرو، غارا را ہے اس کا مادہ نا، اور غر یغرو انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ڈسیو کرنا، ڈسیو، ڈسیپشن، دھوکے میں نہ ڈال دے. دھوکا، اردو میں بالکل دھوکا. تو ڈسیپشن کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، ڈسیپشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ایکچولی ہے ویسا نہ ہو، جیسا ایکچولی ہے ویسا نظر نہ آ رہا ہو. یہ ہے ڈسیپشن. اپیرنٹلی کچھ اور ایکچولی کچھ اور. تو یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم، نہ تمہیں ڈسیو کر دے، ہرگز تمہیں ڈسیو نہ کرے. غرنکم ہے، تغرن، آخر میں نون تشدید آ رہا ہے نا، تو یہ وہ یعنی شدت پیدا ہو رہی ہے نا اس کے اندر، زور آ رہا ہے، ایمفیسس آ رہا ہے. فلا تغرنکم، ہرگز تمہیں ڈسیو نہ کرے. سر اس سے پہلے کیا لام چیز؟ نہیں آنا چاہیے، تب جا کے نہیں وہ زور آتا ہے نا. نہیں، یہ ہم یہ نے پڑھا تھا. لا کے ساتھ ہے نا، وہ بھی وہ ہے. اگر آپ لام تشدید یوز کر رہے ہیں نا، یعنی اگر لازمن، لازمن ہونے کے معنوں میں، یہ نہ ہونے کے معنوں میں لا شروع میں آ رہا ہے، لا تغرن. نہیں، ہم نے پڑھا تھا نا جہاں پہ نون گنائنڈ پہ آئے گا اس کے شروع میں ورب کے ساتھ وہ لام بھی آتا ہے، تو پھر وہ زیادہ زور والا بن جاتا ہے. یہ لا تو لا نفی ہے نا، جو مضارع کو نفی کر رہا ہے، مان دے رہا ہے نہیں کہ. جی 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 بالکل. نہیں دیکھیے، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو لام آتا ہے نا تاکید والا، جی لام زب اللہ جو. لام تاکید کے ساتھ آخر میں نون تشدید آتا ہے، لیکن جی یہ نہیں ہے کہ نون تشدید جہاں پہ بھی آئے گا اس کے پیچھے لام وہ تاکید ہی تاکید. ہوگا. اچھا ہاں، یعنی وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ نون تشدید صرف اس کے ساتھ ہی استعمال ہو رہا ہوگا نا. اچھا 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 اچھا. جی نون تشدید جب آئے گا تو یہ زور کے لیے جب بھی آ رہا ہے.
جی بالکل، یہ زور دے رہا ہے، زور کے لیے آ رہا ہے۔ انا کا معنی آپ ذہن میں رکھیے، جس طرح انا کا معنی ہے نا، جی 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 تقریباً وہی چیز ہے، ساؤنڈ بھی آپ دیکھیے کہ ویسے ہی ہے۔ تو جیسے ہی نون تشدید آتا ہے تو وہ شدت کا معنی وہ ذہن میں آ جائے۔ ٹھیک ہے انا کے ٹھیک ساتھ بھی جیسے ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ انا شروع میں بھی آ رہا ہے، ان وعد اللہ حق، یہاں پہ بھی شدت آ رہی ہے، پہلے والے ہے۔ پارٹ کے ساتھ ہے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اور سچا۔ وہ شدت جو ہے وہ پھر آگے بھی آ رہی ہے کہ دیکھو یہ وعدہ بھی سچا ہے، اور پھر فلا تغرنکم الحیات، اور تمہیں ہرگز ڈسیو نہ کرے، تمہیں ہرگز ڈسیو نہ کرے، ہرگز ہرگز تمہیں ڈسیو نہ کرے۔ اب ڈسیو کرنے والی چیز کیا ہے؟ یار تو الحیات دنیا، دنیا کی زندگی ہے جو ڈسیو کر رہی ہے۔ یعنی وہی چیز، ڈسپشن کا معنی ذہن میں رکھیے۔ ڈسپشن کیا ہے؟ نظر کچھ آئے اور ایکچولی کچھ اور ہو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو تغرن ہے، اس کا اردو میں بھی یہ متبادل لفظ سمجھا جا سکتا ہے، جس کا غرق ہونا؟ دوبارہ کہیے گا، سوری۔ یہ جو لفظ ہے تغرن، اس کا تعلق کوئی غرق ہونے کے ساتھ بھی ہے، تباہ ہونا یا غرق ہونا؟ اردو میں جو لفظ غرق ہے نا وہ مختلف ہے تھوڑا سا، وہ مختلف ہے۔ آ، اس کا مادہ بھی کچھ اور ہے، لیکن معنی اگر آپ دیکھ لیجئے تو شاید کچھ ریزمبل کرتے ہوں۔ اصل میں یہ ہے ڈسپشن، غرق ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈسپشن کی وجہ سے ہو، لیکن یہ جو غارارہ ہے یہ اصل میں ڈسپشن ہے۔ اس کا مطلب ہے دھوکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آ، 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 کہ اس کے صرف جو سرفیس ہے، اس کی جو ظاہری شکل ہے، اس ظاہری شکل سے دھوکا کھا لینا، ٹھیک ہے، اور تھینک یو۔ جو اس کی ریئلٹی ہے وہ اس کو نہ پہنچ سکنا یا اس کے اوپر سے توجہ ہٹ جانا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو یہ جو غرہ یا غرو ہے، یہ ہے ڈسپشن، بڑا ہی اہم ورڈ ہے، اور یہ یعنی بڑا ہی کافی جگہ پہ قرآن مجید میں ریپیٹ بھی ہوا، تقریباً انہی معنوں میں، اور یہاں پہ بھی یہ بڑا ہی امپورٹنٹ معنوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں تھوڑا سا، جب ہم اس کو آیت کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد وہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ پورا واضح ہوگا۔ الفاظ سادے ہیں، آسان ہیں، لیکن اس میں یہاں پہ کانٹیکسٹ جو ہے، اس کا معنی جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم، نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے، ہرگز تمہیں ڈسیو نہ کرنے پائے۔ کیا چیز؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی تمہیں۔ الحیات دنیا، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے جی؟ جی الحیات الدنیا، کب یہ اضافی ہوگا حیات الدنیا؟ نہیں، مذکر اضافی نہیں، ال لگا ہوا ہے ساتھ۔ اس میں کمپلیٹ فکرہ بھی نہیں، ال لگا ہوا ہے، اور وہ بھی نہیں بن رہا، تصریفی بھی نہیں بن رہا۔ جی مرکب اضافی آئیڈیلی یہ نہیں بننا چاہیے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ، حیات کے ساتھ ال لگا ال ہوا لگا، ہے، سر اس کو اور مذکر مرکب توصیفی اضافی کہہ میں سکتے ہیں؟ دونوں میں ال ہے اور دونوں میں نہیں، وہ بھی نہیں ہے، دونوں وہ جو مرکب توصیفی بھی نہیں نہیں بنتا۔ نہیں دیکھیے مرکب اضافی کو پہلے آپ رول آؤٹ کیجئے۔ مرکب اضافی تو جی میرے جی خیال ہے سب کو سمجھ آ گیا کہ ال لگا جی ہوا ہے، تو پھر یہ مرکب اضافی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ مرکب اضافی میں پہلا اسم جو ہے وہ الف لام کے بغیر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ الف لام تو کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے نا، اسپیسیفک کرنے کے لیے، اور یہاں پہ
مرکب اضافی میں جو پہلا اسم ہے کسی بھی مرکب اضافی میں وہ اسپیسیفک ہوتا ہے. وہ جب آپ کسی چیز سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کسی چیز کو تو اسپیسیفک ہو گئی نا. جیسے اس کی کتاب، حامد کی کتاب، لڑکے کی کتاب، تو اب وہ لڑکا جو ہے وہ خاص ہو گیا، جس کی وہ کتاب ہے آٹومیٹیکلی خاص ہو گیا وہ، اس لیے اب اس کے ساتھ الف لام کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے مرکب اضافی میں الف لام شروع میں یعنی پہلے اسم کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے. یہاں پہ مرکب اضافی اگر ہے تو الف لام نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر یہ الف لام آ رہا ہے تو پھر یہ مرکب اضافی نہیں ہوگا. اچھا اب آگے چلیے. اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ دیکھیے وہ کیا ہے. الدنیا. دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا اگر آپ اس کے معنی پہ غور کریں تو پھر بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. دنیا، دنیا ہم نے نزدیک لفظ پڑھا تھا. نزدیک نزدیک والی، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. یہ ہم نے لفظ پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا ہم نے آئی تھنک کہ QC1 یا 2 میں ہی پڑھا تھا، ایسے ہی ہے نا سر؟ اسی ٹائم کے اوپر تقریباً ادنا ایک لفظ پڑھا تھا، اور دنیا، اور آخرہ بھی پڑھا تھا اس کا اپوزٹ. دنیا کہتے ہیں نزدیک والی، نزدیک والی. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ گویا کہ نزدیک والی یا نزدیک والا، قریب والا، دور والا، یہ اگر آپ معنی ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ یہ تو صفت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو صفت ہے، یہ مضاف الیہ نہیں ہے. نزدیک والا تو نزدیکی دنیا اسے کہہ لیجئے، یہ نزدیکی زندگی، پہلے والی زندگی جو قریب تر ہے زندگی، اس کی بات ہو رہی. حیات الدنیا. ہم چونکہ اردو میں اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، اور اردو میں ہم دنیا کا معنی تھوڑا سا مختلف معنوں میں چونکہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ مرکب اضافی بن رہا ہے، دنیا کی زندگی. تو معنی جو ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں وہ ٹرانسلیشن کے اعتبار سے مرکب اضافی لگتا ہے، اس لیے بندہ تھوڑا سا اس سے وہی لفظ ڈسیو ہو جاتا ہے. لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے قریبی حیات، نزدیکی حیات، پہلے والی حیات. یعنی یہ گویا کہ مرکب اضافی نہیں بلکہ مرکب توصیفی ہے. اب توصیفی کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ یعنی اب اس کا معنی جو بنے گا وہ بنے گا نزدیکی زندگی، پہلی زندگی، قریبی زندگی. ٹھیک ہے نا، بات واضح ہو گئی. یہ مرکب اضافی نہیں ہے. لیکن جی جی. اگر یہ مرکب توصیفی ہے تو دنیا کا جو زبر مرفوع ہے پہ زبر ہی آتی ہے. جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اپنی اوریجنل حالت میں ہی ہے. اس کا مرفوع زبر کے ساتھ ہے. ہاں جی، میرا خیال ہے میں نے اس لفظ کو اور کسی حالت میں دیکھا نہیں ہے. لفظ دنیا جو ہے وہ اسی حالت میں نظر آتا ہے. الدنیا اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں، اگر کسی کے پاس ڈکشنری پڑھی ہے تو بھی کوئی صاحب اگر لغت کھول کے الدنیا کو سرچ کر لیں تو اس سے بھی بات واضح ہو جائے گی. اگر آپ میں سے کوئی اس دوران یہ ساتھ ساتھ کر سکے تو. لیکن یہ لفظ اسی حالت میں دیکھا، اس کے علاوہ کوئی چینجڈ فارم میں میرے علم میں نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہو اسے. یہ سب مرکب توصیفی بن گئے. اس کو مرکب توصیفی بالکل بننا چاہیے، مرکب اضافی نہیں ہے، مرکب توصیفی بنے گا. حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی کہہ لیجئے.
نزدیک کی زندگی. جی نزدیکی زندگی. سر اسی آیت میں شروع میں وہ جو ہم نے پڑھا یا ایھا الناس اتقوا، ان میں فرق کیا ہے؟ اتقوا اور وخشو دونوں ڈر کے معنوں میں ہے نا؟ ہاں جی تھوڑا سا فرق ہے، وہی لغت ایک دفعہ پھر دیکھنی پڑے گی. تقویٰ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جیسے کسی کی ناراضگی سے بچنے والا ڈر. جیسے اپنے والد سے ڈرنا جو ہے وہ اس معنوں میں نہیں ہے کہ وہ والد جو ہیں وہ یعنی کوئی نقصان پہنچائیں گے، بلکہ اس معنوں میں ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے. اگر ایسا نہ کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. تو وہ تقویٰ کا معنی اس سے نزدیک تر ہے. اور خشیت جو ہے وہ اس میں دوسرا معنی بھی آ جاتا ہے، خوف والا معنی بھی. خوف کے معنوں میں خوف کھاؤ، یعنی اس میں ڈر والا جو ہے. ڈر والا معنی بھی اس میں شامل ہے. لیکن ڈکشنری میں ذرا زیادہ آپ اس کی تفصیل سے اس کو سمجھ سکیں گے. تقویٰ بہرحال پہلے والا معنی جو ہے جو کہ دوسرے معنوں میں جیسے والد سے ڈرا جاتا ہے یا اللہ سے جو ڈرنا ہے وہ بھی تقویٰ کے معنوں میں. احتراماً ڈرنا. جی احتراماً یعنی کسی کی ناراضگی کے خوف سے ڈرنا. دوسرا سر اسی میں یہ جو ام والدی ہی، یہ جو والد کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ ان کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے؟ یہ ان کی وجہ سے جی بالکل. ان جو ہے اپنے سے بعد والے اسم کو مجرور کر رہا ہے. جی جزاک اللہ. سر ایک جگہ پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ام والد ہی کا اکثر معنی جو قرآن پاک میں کرتے ہیں وہ بیٹے کے نام سے کرتے ہیں، حالانکہ اس کے دونوں معنی نہیں ہوتے، بیٹی بیٹا دونوں اولاد. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ولدن جو ہے یہ اولاد کے معنوں میں آتا ہے. اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں. بچے یعنی ہماری زبان میں جو ٹرانسلیشن زیادہ اچھی ہے وہ اس کی ہے بچے. اب وہ بچوں میں لڑکیاں بھی آ گئی ہیں، لڑکے بھی آ گئے. تو بیسیکلی ولد وہ ہے جس کو جنا گیا، جو ہاں تو وہ اس میں دونوں آ گئے. تھینک یو سر. اچھا جی اب یہاں پہ ذرا ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے، آخری منٹ ہے، اس کے بعد یہ سیشن ڈسکنیکٹ ہوگا اور پھر ہمیں ریکنیکٹ کرنا پڑے گا. اے لوگو ڈرو اللہ سے اور اس دن سے جس دن اولاد کام نہیں آئے گی والد کے، والد کام نہیں آئیں گے اولاد کے ذرا بھی. اور ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی اب بات کو آپ پچھلے سینٹنس سے جوڑ لیجئے. یہ دن جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں آئے گا، یہ وعدہ سچا ہے کہ یہ دن آ کے رہنا ہے. لیکن اس سے کون سی چیز ہے جو اس سے ہماری توجہ ہٹا رہی ہے؟ حیات الدنیا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی تمہیں ڈسیو نہ کر دے کہ اس کے اوپر توجہ رہ جائے اور جو اصل میں چیز پیچھے آ رہی ہے اس سے توجہ ہٹ جائے. یہ ہے ڈسپشن. پیچھے اللہ نے کہا